إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف سارے جہان کے پالنہار اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزشتہ 3 ہفتہ پہلے بے اخلاص علم کی مذمت سے متعلق 2 جمعہ کے خطبہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور پھر اس سے پہلے علم کی فضیلت و اہمیت کے عنوان سے 5 ہفتہ آیت قرآنیہ کی روشنی میں اور 5 ہفتے احادیث رسول ربانیہ کی روشنی میں خطبات پیش کیے گئے تھے۔ اخیر میں ارادہ یہ تھا
کہ علم کی دو تقسیم کر کے، دو قسمیں بیان کر کے، نفع بخش علم سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھلائی اور بتلائی جائے، اور جو علم نفع نہ دے ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ لیکن درمیان میں والدہ محترمہ کی علالت کی وجہ سے 2 ہفتہ میں غیر حاضر رہا، اور پھر 2 ہفتہ کی غیر حاضری کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو میں نے مناسب سمجھا جو 1 درجن خطبات آپ کو سنائے گئے تھے اسی کے تکملہ کے طور پر، تکمیل اور مکمل کرنے کے طور پر آج کا خطبہ بھی علم کی فضیلت پر اور غیر نفع بخش کی علم کی مذمت پر مشتمل آپ کے سامنے خطبہ پیش کیا جائے۔ اسی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے، اور قرآن مقدس کی ایک آیت بھی پڑھی گئی، جس کا ترجمہ سماعت فرما لے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کیجئے، اے میرا رب میرے علم کو بڑھا دے، اے میرا رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ حدیث رسول کا ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے، سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ۔ اللہ سے نفع بخش علم کی بھیک مانگو، دعا کرو کہ اللہ فائدہ والا علم آپ کو عطا کر دے۔ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ چاہو جو علم نفع نہ دے۔ اس حدیث کی روشنی میں علم کی 2 قسمیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ایک علم ہے جس سے انسان کو نفع ملتا ہے اور جس کے ذریعے سے نفع پہنچایا جاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کو خود نقصان پہنچتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو ایسا علم جس سے آپ کو خود فائدہ ہو یا آپ کے علم کے ذریعے سے دوسرے کو فائدہ ہو، ایسے علم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگنی چاہیے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اور ایسا علم جو آپ کو نقصان دے یا اس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچ جائے، ایسے علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ چاہیے، گویا اس علم سے دور رہنے کی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ایسا علم جو نفع نہ دے اس سے مجھے بچا لے۔ نفع بخش علم اور غیر نفع بخش علم، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، اخروی لحاظ سے بھی ہے۔ علم سے انسان کو دنیا میں فائدہ پہنچتا ہے اور علم سے انسان کو آخرت بھی فائدہ پہنچے گا۔ بعض علم سے انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچتا ہے اور آخرت بھی نقصان پہنچتا ہے۔ گویا دینی دنیاوی منفعت اگر ہے تو ایسے علم جو دینی دنیاوی منفعت پر مشتمل ہو، ایسے علم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے، اور ایسا علم جس سے دنیا میں یا آخرت میں آپ کو نقصان پہنچ جائے، ایسے علم سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ گزشتہ 3 ہفتہ پہلے
جو 2 خطبہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، ان 2 خطبات میں بے اخلاص علم کی مذمت بطور خاص بیان کی گئی تھی۔ آپ نے علم حاصل کیا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، جاہلوں پر رعب جمانے کے لیے، بے وقوفوں پر علمی شان بڑھانے کے لیے، علماء کے سامنے جرأت کرنے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ علم آپ کے لیے وبال جان ہے۔ یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ایسے علم کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم نے علم سے فائدہ تو اٹھایا ہے، اس کی دعوت و تبلیغ تو کی تھی، دنیا والوں کو سمجھایا بجھایا تھا، لیکن اخلاص والا تمہارا علم نہیں تھا، اس کے نتیجے میں تمہارا انجام یہ ہوگا کہ منہ کے بل تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ تو ایسے علم سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دعا بھی کی ہے۔ آپ نے نفع بخش علم کی حصول کی تعلیم بھی دی ہے اور غیر نفع بخش علم سے اللہ کی پناہ چاہنے کی تلقین بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ خود اپنی جانب سے دعا کی کچھ کلمات ارشاد فرمائے ہیں جنہیں ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، اور اسی ذریعے سے ایسے علم کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور دوسرے علم سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ قرآن کی زبان میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ ایسا علم جو دین و دنیا میں مجھے فائدہ دے، ایسے علم میں اضافہ فرما دے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ مجھے تو نے جو علم دیا ہے اس علم سے نفع پہنچا دے، اور اے اللہ مجھے وہی علم عطا فرما جو مجھے نفع دے، وزدنی علما، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ بعض دعا میں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ روزی کی بھیک مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ علاوہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی، انہی پناہ مانگی گئی چیزوں میں سے ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح ہے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والحرم وعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ اس لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی اور کچھ چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا۔ اے اللہ میں تجھ سے کمزوری سے پناہ مانگتا ہوں، سستی سے پناہ مانگتا ہوں، بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ اللہم آت نفسی تقواها، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، میرے نفس کو میرے دل کو پاک صاف کر دے کہ تو ہی بہترین پاک صاف کرنے والا ہے۔
انت ولیھا و مولاھا، تو ہی اس کا ولی و کارساز ہے اور تو ہی اس کا ممد و مددگار ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے بیچ میں یہ دعا کے طور پر الفاظ استعمال کرنے کے فوراً بعد پھر برآ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دل اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے من اپنی خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو من بھرنے والا نہ ہو، جس کی طبیعت بھرنے والی نہ ہو، ومن علم لا ينفع، اور اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دے، وَأَن دُعَاءٍ یا من دعاء لا يستجاب لها، اور ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ دعا کی جائے اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہو۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے الفاظ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت سے متعلق باتیں بیان بھی کی ہیں، نفع بخش علم کے لیے دعا بھی سکھلائی ہیں، اور غیر نفع علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے اس کے اعمال کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر 3 شکلیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے مرنے والے کے نام اعمال میں ثواب کا اندراج ہوتا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کر گیا یا صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر گیا، دنیا میں وہ انسان رہے نہ رہے ان کے نام اعمال میں ثواب کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفع بخش علمی کام کر گیا، مدارس کی تعمیر کر دیا، علمی مراکز تیار کر دیے، علماء کی کھیپ اور جماعت تیار کر دی، حفاظ کرام کی کفالت کر لی، کتابیں چھپوا دیا، اہل علم کی سلسلے میں باضابطہ معاونت کر دی، جس سے علم کا فروغ ہوتا ہے، تو انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کے ذریعے سے علمی فروغ کے نتیجے میں عوام و خواص کو جو فائدہ پہنچے گا اور قیامت تک پہنچتا رہے گا، تو ان کے نام اعمال میں اس علم نفع بخش کے فروغ کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور ولد صالح يدعو له، اگر کوئی انسان نیک صالح اولاد چھوڑ کے دنیا سے جاتا ہے تو نیک صالح اولاد کے سارے صالح اعمال اور سارے اچھے اعمال کا ثواب جہاں اس نیک صالح اولاد کو ملے گا، ان کے والدین کو ان کے اولاد کے نیک صالح ہونے کی وجہ سے ان کے نیک سارے اعمال کے ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں گے اور ان کے نام اعمال میں درج کیے جائیں گے۔ اس میں بھی لفظ ہے علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فائدہ کس طرح اٹھایا جاتا ہے؟ کچھ تو دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، کچھ اخروی فائدے ہوتے ہیں۔ دنیاوی علوم و فنون جتنے ہیں، قرآن و حدیث کے علاوہ جتنے بھی علم حاصل کیے جاتے، ان علوم کے حاصل کرنے پر ثواب نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا گیا، اس سے منع نہیں کیجیے آپ، لیکن جس علم کے حصول میں ثواب ملتا ہے اس علم میں قال اللہ وقال رسول کی صدائے بلند ہوتی ہے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے اور رسول اللہ کا فرمان یہ ہے۔ تو اگر کوئی انسان قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کراتا ہے تو ایسے انسان کو نفع بخش علم کا ثواب مستقل پہنچتا رہے گا، اور اس کے ذریعے سے عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور خواص کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر اس نے اخلاص کی بنیاد پر علم حاصل کیا ہوگا تو اس سے خود فائدہ پہنچائے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ اگر وہ اخلاص کی بنیاد پر علم حاصل نہیں کیا لیکن اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کرم ہے کہ اگر کسی کے ذریعے سے کسی کو فائدہ ہو جائے یہ بڑی بات ہے، وہ چاہے اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو۔ تالاب میں پانی جمع رہتا ہے، تالاب کو فائدہ نہیں ہے، اس سے آدمی نکالتا ہے، پانی استعمال کرتا ہے، اسے فائدہ ہوتا ہے۔
ایسے بھی اہل علم موجود ہیں جن کے پاس علم کا انبار لگا ہوا ہے، ایک خزانہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اس سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، یہ اس کی بدقسمتی ہے، دنیا اس سے سیرابی حاصل کرتی ہے، سیرابی حاصل کرنے والوں کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ تو نفع بخش علم اگر کسی نے سیکھا ہے اللہ کے لیے تو اس کو اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے غیر نفع علم حاصل کیا، ایسا علم جو دوسروں کو فائدہ نہ پہنچا سکے، نہ خود اپنا فائدہ پہنچا سکے، ایسا حاصل کر لیا، اس سے مراد وہ علم جو علم شرعی ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ علم شرعی ہے جو دوسروں پہ شان بگاڑنے کے لیے ہے، وہ علم شرعی ہے جو لوگوں کے سامنے اپنا لوہا منوانے کا ذریعہ بنا دے، ایسا علم شرعی ہے جس سے عالموں کے سامنے جرأت پیدا کر دے۔ یہ علم شرعی تو ضرور ہے، لیکن اس کا نقصان اس کو پہنچتا ہے کہ وہ بدتمیزی بھی کرتا ہے، بد اخلاقی بھی کرتا ہے، اعمال سے کوسوں دور بھی رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی عاقبت کو برباد بھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے علم سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی کا علم دنیا میں نفع نہ دے، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علم آپ کے سامنے بھوکے مر رہے ہوں، مدارس کا حال دیکھ لیجئے، مساجد کا حال دیکھ لیجئے تو اندازہ ہوگا کہ دنیاوی علوم و فنون کے حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں دنیاوی معاش کے کمانے میں اس طرح مگن اور مشغول ہے کہ انہیں اللہ کی طرف مائل ہونے کی توفیق نہیں ملتی الا ماشاء اللہ۔ لیکن جو لوگ دینی علوم و فنون سے رشتہ ناطہ جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہوں کی شرح کیا ہے، ان کے رہنے سہنے کا انداز کیا ہے، ان کے گزر اوقات کس طرح ہوتے ہیں، گزر بسر ان کی کس طرح ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر بھی دنیا بھر کے دان و تشنیع سننے کے بعد، عوام و خواص کے جملے ان کے اوپر چست ہونے کے باوجود، وہ انسان اللہ کے لیے اخلاص پر مشتمل علم حاصل کرتا ہے اور اسی پر ثابت قدم رہتا، اس کے فروغ کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اسی کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کی خوشگوار نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور آخرت میں اس کے جو مقام منصب ہوں گے انسان اشش کرے گا اور ترس کے رہ جائے گا۔ وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ہے، اگر کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ دنیا میں کسی کا بیٹا افسر بنتا ہے، انسان ڈھنڈورا پیٹتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، چہرے پر ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیٹا اس کا ہی حافظ قرآن ہوا ہے، دنیا ہو سکتا ہے اس کی تنگ نظر آ رہی ہو، دنیا بھر کے دان و تشریح سننے کا اس کو موقع مل رہا ہو، تم کو کچھ سوجا نہیں تھا، دنیاوی بنانے کی تمہیں کوئی سہولت نہیں حاصل ہوئی تھی وغیرہ ذالک، لیکن ایسے انسان کا درجہ اور مقام منصب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، دور سے انسان پہچانے گا کہ فلاں آدمی کے سر پہ تاج کرامت ہے، بزرگی کا تاج رکھا ہوا ہے، اس کا بیٹا حافظ قرآن تھا، دنیا میں انہوں نے حفظ کیا تھا، اور حفظ قرآن کے نتیجے میں اس کے باپ کو یہ درجہ مل رہا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ علم شریعت اور علم دین کے حصول میں دنیا آپ کی پیچھے رہ جائے، دنیاوی اعتبار سے آپ کمزور پڑ جائے، لیکن اگر آپ حقیقت میں علم حاصل کیا ہے، اللہ کے علم حاصل کیا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں چھمایا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی جائے، علم شریعت کو آپ نے حاصل کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو فروغ کیا جائے اور اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے، دنیا ہو سکتا ہے آپ کی تنگ ہو جائے، دنیا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے پریشان کن ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد آپ کا بھی درجہ ہے اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کی بلندیوں میں چڑھتا جا۔ یہ تو حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ تو نفع بخش علم کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی نفع حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی نفع حاصل کرے گا، اور یہ چیز تو آپ کے سامنے ہے ہی۔ اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھی دیکھا جاتا کہ عالم و حافظ پریشان ہوتے ہیں، ورنہ ان کے پاس جو ہی کم ہی صحیح جتنی بھی تنخواہ ہے، اس کے بدن پہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کا کرش نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے رہنے سہنے کا انداز ایسا لگتا
کہ بڑے بڑے امیر و کبیر آدمی اس کے سامنے ویسے لاچار لگتے ہیں۔ والگ سی بات ان کے پاس پیسہ بہت ہوگا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ظاہری ان کی شان و شوکت بھی ہے، ان کے ٹھاٹ باٹ بھی ہے، ان کے رہنے سہنے کا انداز بھی ہے۔ واللہ اس کے رسول کے پیغام کی تشہیر و اشاعت کرنے کے لیے، درس قرآن کے لیے جب بیٹھتا ہے اور خطابات بیان کرنے کے لیے جب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے یا اسٹیج کو سنبھالتا ہے تو بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے جج اور بڑے بڑے مالدار اور سرمایہ دار قسم کے لوگ ان کے سامنے تامزان میں تلمس طے کر کے رہتے ہیں اور سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی شان ہے جسے اللہ نے بڑھا دیا۔ آدمی چاہے دل سے مانے نہ مانے لیکن مجبور ہو کہ ان کے سامنے تو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 100 اختلافات آپ کے علماء سے ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کی موت واقع ہو گئی، مولانا صاحب جنازہ پڑھا دیجیے نا۔ اس گئے گزرے دور میں بھی آپ کو مرغی ذبح کرنے کے لیے حافظوں کو کھوجنا پڑتا ہے، قربانی کرنے کے لیے بھی عالموں اور حافظوں کو کھوجنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے دعائیں تہنیک کے لیے عالموں کو کھوجنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک دستور ہے کہ جسے آپ حقیر سمجھتے ہیں آپ کو اسی کے بعد بھیجا جاتا ہے۔ بڑا باپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ جج ہو سکتے ہیں، آپ کلکٹر ہو سکتے ہیں، آپ بہت بڑے بیرسٹر ہو سکتے ہیں۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کی باری آئے گی وہی مسجد کے ملا آپ کے پاس آئیں گے یا انہی کو آپ بلائیں گے، مولانا صاحب بڑے ادب و احترام سے نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ یہ دنیاوی شان و شوکت بھی اللہ نے دی ہے، اور اگر واقعی کوئی انسان اللہ کے لیے ایسا کیا ہے تو اللہ نے اس کی اخروی شان و شوکت کو اس طرح بڑھایا کہ اگر حافظ قرآن تو کہا جائے گا اقرا ورتقے، پڑھتا جا اور جنت کی بلندیوں پہ چڑھتا جائے، اور پھر ان کے والدین کے سر پہ تاج کرامت ڈالا جائے گا کہ دنیا اسے دیکھ کے اشش کرے گی یہ وہ انسان جس نے اپنے بیٹے کو کتاب اللہ کا حافظ بنایا تھا۔ یہ صرف حافظ قرآن بنانے پر ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس قرآن کا معنی مطلب سمجھتا ہے، اس کی علمی حقیقت کو جانتا ہے، اس کی تفسیر اور اس کے کنہ تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، اس کا درجہ تو اور بڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس انسان نے کسی کو خیر کی طرف دعوت دیا تو اس کے کہنے کے نتیجے میں جتنے لوگ خیر پر عمل کرنا شروع کریں گے ان تمام کو الگ الگ ثواب پہنچے گا، اور ان تمام عمل کرنے والوں کا مجموعی ثواب اس خیر کی طرف بلانے والے کو پہنچے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، بلکہ خود اللہ نے اپنے رسول سے کہا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا۔ کسی چیز کی کثرت پر اللہ نے دعا کرنے کی تلقین نہیں کی ہے۔ بہت مال ہو جائے نہیں دعا کروائی ہے، امت کی تعداد بہت ہو جائے دعا نہیں کروائی ہے، شہرت ہو جائے دعا نہیں کروائی، افراد کی کثرت ہو جائے دعا نہیں کرائی۔ کیا کہا؟ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا۔ کیوں کہا؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ مقصد کیا ہے؟ جو اہل علم ہوتے ہیں 100 قسم کے لوگ ان کے سامنے سوالات کرتے ہیں، سب کے الگ الگ مسائل ان کے ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس علمی لیاقت و صلاحیت نہیں ہو تو ان کی جوابات کیسے دیں گے؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے لیے تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، بے شمار مسائل ان کے سامنے آئے، انہوں نے اپنی عملی زندگی میں ان مسائل کا حل فرما دیا کہ جس کی روشنی میں دنیا بھر کے علماء اور فضلاء اسی حدیث رسول کی روشنی میں، اسی کتاب اللہ کی آیت کی روشنی میں لوگوں کی علمی پیاس بجھاتے ہیں اور ان کی تشنگی کو دور فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی۔ کیسے کیسے خطرناک حالات پیش آئے، آپ نے چٹکیوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا تھا۔ اس لیے کہا گیا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے نبی اپنے رب سے کہیے میرے علم کو بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے کہا سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ۔ اللہ سے نفع بخش علم کا سوال کرو، اور اللہ سے جو علم نفع نہ دے اس سے اللہ کی پناہ چالو۔ چھوٹے سے جملے میں کہتے ہیں کوزا سمندر بکوزا، پورا سمندر کو پیالہ میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ سارے خزانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 جملے میں بیان کر دیا، سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ۔ جو علم آپ کو نفع دے
اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو۔ جو علم آپ کو نقصان پہنچائے یا آپ کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچ جائے، ایسے غیر نفع بخش علم سے اللہ کی پناہ چاہو۔ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنے بار یہ دعا پڑھتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو شوق چراتا ہے کہ ہمیں کچھ پڑھنا چاہیے، لیکن وہاں نیت کی خرابی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے، فلاں عالم کو تو نیچا کر کے رکھیں گے، اپنے محلے کے امام کو سب کے سامنے رسوا کر کے چھوڑیں گے۔ کچھ ہم آیتیں یاد کر لیتے ہیں، کچھ حدیثوں کے نمبرات یاد کرتے ہیں، ان کے سامنے فٹافٹ آیتوں اور حدیثوں کے نمبر پیش کریں گے، علماء سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر ہماری شان بڑھ جائے گی لوگوں کی نگاہ میں، یہ لڑکا کتنا عقل مند ہے، کتنا علم رکھتا ہے۔ یہ نیت اگر آپ کی ہوگی، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، جہنم سے کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، کیونکہ علم کے حصول کا مقصد ہی غلط ہو گیا۔ تو جس علم کے ذریعے سے آپ کے اندر بڑھوتری پیدا ہو، بڑائی پیدا ہو، شان میں آپ کا اضافہ ہو جائے، یا شان میں اضافہ کرنا آپ چاہ رہے ہو، یا دوسروں کے سامنے شان بگاڑنا چاہ رہے ہو، بیوقوفوں کے سامنے اپنے علمی عظمت کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہو، یا علماء کے سامنے جرأت کرنا چاہ رہے ہو، یا اس قسم کے مسائل کو بیان کر کے عوام و خواص کے سامنے آپ بڑا بننا چاہ رہے ہو، تو یاد رکھیے گا ایسے علم سے اللہ کی پناہ چاہیے، نہیں حاصل کیجیے، وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ والجان ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کے لیے بھی۔ آپ نے علم حاصل کیا لیکن خرافاتی علم حاصل کیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آدھا ادھورا علم حاصل کرتے ہیں اور اسی پر سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر ایک معمولی سے اشارہ کر دوں، اہل علم میں سے کچھ لوگ جن کو علم ہے، جن کی دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو فائدے پہنچتے ہیں، ان کا بھی حال یہی ہے کہ وہ دو چار مسئلے ہی جانتے ہیں اور اسی پر پوری روشنی ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایسی چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ آپ اگر اہل علم ہے اور علم کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا ہے تو اپنے دل کو اپنا تنگ دل مت رکھیے، دل کو تنگ مت کیجیے، سینہ کو گشادہ رکھیے کہ مخالفین ہو کہ موافقین ہو، ہم شرح صدر کے ساتھ اس سے ملاقات کریں گے۔ انبیاء کی پوری زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے ہوگا۔ کیوں؟ جنہوں نے مانا وہ بھی، جو نہیں مانے وہ بھی، سب اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء کرام کے سامنے برابر ہوا کرتے تھے کہ وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، کبھی اپنی قوم کو ذلیل و خوار نہیں سمجھا۔ ایسا نہیں کہ جہنمی ہو گیا، اب اس سے بات نہیں کرنا ہے، اس سے رشتہ ناتا نہیں رکھنا ہے، نہیں، بلکہ امید ان کی بحال رہی کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سمجھانے بجھانے کے نتیجے میں اسے علم کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ اس لحاظ سے معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے، داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے مدعو، اپنے سامنے والے کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھے، اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ مان لیا تو بڑا اچھا سر پہ بٹھایا، اور نہیں مانا تو اس کے بعد ٹارگٹ کے لیے لڑکا تو سنتا نہیں ہے، اب اس کے خلاف بکنا شروع کر۔ ہرگز نہیں، اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اور اپنی قرآن کے ذریعے سے ہمیں علم سے متعلق بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، اور ان تمام کا احاطہ احاطہ کرنا تو ممکن نہیں تھا۔ میں نے کوشش کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے لائی تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں۔ نفع بخش علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور غیر نفع بخش علم جو علم نفع نہ دے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اپنے دوست احباب میں سے اگر کوئی بہک چکا ہے، ایسے علم کے حصول کی طرف جا چکا ہے اور اسی میں اپنا پوری صلاحیت کو لگا چکا ہے، اس سے بھی دور رہیے، بلکہ ان کو بھی دور رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کٹ گئے سب سے تو آپ بھی کٹ جائیں گے۔ ایسے لوگ ہماری نگاہوں میں ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ بڑے شوق سے کیا، بدعت و خرافات سے دائب ہو گئے، شرکیہ اور بدعی عقیدہ سے توبہ کر کے کتاب و سنت کے دامن سے وابستہ ہو گئے، 5 وقت کی نماز کے پابند ہو گئے، فجر کی نماز تک آنا شروع کر دیے، لیکن شیطان اس کے اندر وسوسہ ایسا ڈالا ہے کہ وہ انسان فجر کیا کوئی کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اسی مسجد کیا کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، وہ نماز کا دوسرا مفہوم سمجھتا ہے اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی سمجھتا ہے اور عبادت کے دوسرے طریقے کو سمجھتا ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ ہرگز ایسے لوگوں کو خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ملنا جلنا بھی آپ کا جائز نہیں ہے، اس سے رشتہ ناتا رکھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے،
کیونکہ وہ آپ جیسے لوگوں کو ٹارگٹ بناتا ہے، اور سیدھے سادے لوگوں کو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دلچسپی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کس کے دماغ ذرا سا نرم ہوا چلو بھٹکا دیں، اور ایسے لوگ بھٹکتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ فتنہ بڑا زور و شور کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ جو محقق ہوتا ہے، جس کے اندر ریسرچ اور تحقیق کا جذبہ ہوتا ہے، اسے شیطان زیادہ بہکاتا ہے، اور جو مقلد حامد ہوتا ہے وہ کسی کی بات سن لیا اور اسی کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ اپنے من کے مطابق عمل کرتا ہے، شیطان کو اسے گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ خود گمراہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے نفع بخش علم کے حصول کی اللہ سے دعا بھی کیجئے اور حصول کی حاصل بھی کیجئے، اور غیر نفع بخش علم سے اللہ کی پناہ چاہیے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا الہی ہم جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دیں، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہے ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کی دعا کو قبول فرما لے، ان کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جن لوگوں نے اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے، بھتیجے کے لیے، رشتہ دار کے لیے شفا یابی کی دعا کرنے کی درخواست کی ہے، اللہ سے خصوصی دعا الہی انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔